اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے کہ تمام 12 بروج کا 21 سے 31 اگست کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سننے والے خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیا کریں۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج حمل کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے اشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج حمل بنتا ہے۔ اس اشرے کے آغاز سے آپ کے مالی معاملات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آتی نظر آ رہی ہے، اور یہ اشرہ آپ کے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ برج حمل والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہے، ان کو ان دنوں میں اپنے دفتری معاملات کے حوالے سے خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان کے لیے ماحول معاملات کو خراب کرنے، دفتری ماحول کو آپ کے لیے ناخوشگوار بنانے کے لیے کی گئی کوششوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے اور اپنے آپ کو منفرد بنانے اور اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنانے کی خواہش اور کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے میں آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے آخری ایام میں وہ برج حمل والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ رشتے کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ اس اشرے کے آخری ایام اور آنے والا وقت اس معاملات کے حوالے سے اچھی خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے، اور اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ آپ کے رشتے کی بات چل نکلے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہی ہے کہ اس وقت کو ضائع مت کریں۔ آپ کے ازدواجی تعلقات میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی، ایک اچھے دور کا آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے جن کے ازدواجی تعلقات میں کافی خرابی آ چکی تھی، اور ان کی خواہش تھی اور کوشش بھی تھی کہ ان معاملات کو بہتر شکل دی جائے، تو ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے اختتام سے کوششیں اپنی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے میں ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی، اپنے روزمرہ امور کو سر انجام دینے کے لیے اپنی دماغی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتے نظر آئیں گے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ معاملات کو بہت ہی اچھے اور خوبصورت طریقے سے لے کر چلتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر اولاد کے معاملات اور بہن بھائیوں کے ساتھ وابستہ معاملات جو پچھلے کچھ عرصے میں خرابی واقع ہوئی تھی، آپ اس اشرے میں ان معاملات کو بہتر اور اچھی شکل دینے کی کوششیں کرتے نظر آئیں گے، اور اس میں کامیابی بھی ملتی نظر آئے گی۔ سفر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس اشرے میں آپ کے لیے سفر کرنا اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ اس اشرے کے آغاز سے آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے کچھ تنگی اور مشکلات کا سامنا رہے گا، لیکن اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ اپنے مالی معاملات میں آسودگی لاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کو کچھ ایسے ذرائع سے فائنینشیل سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے جس کی ایکسپیکٹیشن آپ پہلے نہ کر رہے ہوں گے۔ اس اشرے کے درمیانی ایام سے ملازمت پیشہ افراد پر کام کا دباؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے، یا وہ لوگ جو بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں، ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت نتائج رونما ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر تنخواہ میں اضافے یا پروموشن کے حوالے سے یقین دہانی کرائی گئی تھی تو ان معاملات کے حوالے سے بھی کوئی مثبت پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس اشرے میں آپ کو صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ خرابی صحت کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو بھی خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حاملہ خواتین کو اس اشرے میں اپنی اور اولاد کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو صاحب اولاد نہیں ہیں یا اولاد کی خوشی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس اشرے میں کی گئی کوششوں کے اچھے نتائج رونما ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کو خوشی ملنے کی امید ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ کے کاروباری مصروفیات اور معاملات میں کچھ مثبت تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال بہت زیادہ مثبت تبدیلی یا بڑھوتری کی توقع نظر نہیں آتی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا قدوس 101 مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مصری کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 25 اور 29 اگست کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 21 اور 27 اگست کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ انگلش میں بات کی جائے تو جن کا نام بی یا ڈبلیو سے شروع ہوتا ہے وہ برج ثور کے تحت آئیں گے۔ جیسے کسی کا نام اگر واصف ہے یا باسط ہے یا بلال ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے دوران یار دوستوں سے یا شریک حیات سے کسی مالی فائدے کی کوئی توقع کر رکھی تھی تو وہ ان دنوں میں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ دشمنوں کی طرف سے بھی آپ کو محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو مالی حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوششوں میں رہیں گے۔ عمومی طور پر بات کی جائے تو یہ عشرہ آپ کی مالی معاملات میں بڑھتے ہوئے اخراجات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے مذہبی معاملات کی طرف رجحانات میں بھی کمی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ کے گھریلو معاملات میں کچھ بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ یہ عشرہ آپ کی عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان دنوں میں آپ کی عزت و شہرت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کی گفتگو کی صلاحیت اور لوگوں سے اپنی بات منوانے کی صلاحیت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عشرے کے آخری ایام لوگوں سے اپنے کام کروانے کے حوالے سے بہت ایک اچھا وقت ہے۔ وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو بھی اپنی صحت میں بہتری کے حوالے سے کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں آپ کو اچھی صحت سے واسطہ رہے گا۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ، نمبر وغیرہ کھیلتے ہیں وہ ان دنوں میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ عشق و محبت سے وابستہ افراد کے لیے بھی یہ وقت اتنا کوئی خوش آئین ثابت نہ ہوگا۔ یہ عرصہ ان کے آپسی تعلقات میں خرابی اور ناراضگی کو ظاہر کر رہا ہے۔ برج ثور والوں کو چاہیے کہ اپنے ازدواجی رشتے اور جس شخص کے ساتھ آپ محبت کے رشتے میں وابستہ ہیں اس کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے اس کی باتوں کو اہمیت دینے کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، لے کر چلتے ہیں تو آپ اپنے آپسی معاملات میں خرابی میں کمی واقع کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے اس عشرے میں کوشش کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ان دنوں میں اگر آپ کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی اچھا رزلٹ یا اچھا جواب آتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو قانونی معاملات کا شکار ہیں اس عرصے کے دوران ان کے کیس کی کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے دوران آپ کے ازدواجی معاملات کو لے کر آپ خاصے فکر مند رہیں گے۔ جیسا پہلے بھی کہا کہ ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے لیے آپ کو خود ذاتی طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسائل کو، معاملات کو بہت زیادہ خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا ازدواجی معاملات پہلے ہی خرابی کا شکار ہیں یا بار ڈیورس یا علیحدگی کی طرف جا چکی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی مت کریں جس کی وجہ سے کوئی نتیجہ خیز فیصلہ سننے میں آئے۔ اس عرصے کا وقت طالب علموں کے لیے ایک اچھا اور بہتر وقت ثابت ہوگا کیونکہ تعلیمی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی اپنی متاثر کن کارکردگی دکھائیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حیو یا قیوم، 3 تسمیاں آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گڑ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 22 اور 29 اگست کی ہے۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر آپ کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز کاروباری افراد کے لیے کاروباری معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین ثابت نہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے اس عشرے کا وقت گزرتا جائے گا اور آپ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں داخل ہونا شروع ہوں گے تو آپ کے کاروباری مصروفیات میں بھی اضافہ ہوگا اور کاروباری معاملات میں بہتری بھی دیکھنے میں آئے گی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ رہے گی کہ آپ کے کاروباری معاملات میں کچھ ڈیلے کا فیکٹر رہے گا۔ حاملہ خواتین کو ان دنوں میں اپنی صحت کے حوالے سے
بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی ان کے لیے بری خبر کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو پرسکون زندگی کی خواہش اور گھر کو ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ بنانے کے لیے کی گئی کوششوں کے حوالے سے کوئی مثبت نتائج رونما ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے کی گئی کوششیں رائے گاں جاتی نظر آ رہی ہیں۔ ازدواجی معاملات میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر آپس میں ناچاکی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ گھریلو معاملات کے حوالے سے کچھ جذباتی پن اور جذباتی طبیعت کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے دوران آپ کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ معاملات کو، دفتری معاملات کو حل کرنے کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے اپنے غصے کو اور اپنے جذباتی پن کو قابو میں رکھیں، کیونکہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ جذباتی ہو کر غصے میں آ کر کچھ ایسے الفاظ بول بیٹھیں یا کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھیں جو آپ کے معاملات میں خرابی کی وجہ بنے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس عشرے میں بوڑھ شوہر والوں کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنے گھریلو معاملات میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے بہن بھائیوں کی کسی بھی قسم کی شمولیت نہ ہونے دیں۔ نہ ہی اگر آپ کے والدین کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو اس کو خود کریں، کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے، کسی بہن بھائی کے ذریعے یا کسی بہن بھائی کی دخل اندازی اس عرصے میں کرنا یا کروانا آپ کے لیے مزید معاملات میں خرابی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سفر کا پلان بنانا چاہتے ہیں یا اس بارے میں سوچ رہے تھے، ان کو چاہیے کہ اس دنوں میں ضرور سفر کریں، انشاءاللہ تعالی مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس عشرے میں آپ کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور یہ اپنے روزمرہ کاموں کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ یہ اپنے روزمرہ کاموں سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے، کچھ نیا سیکھنے کی طرف بھی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کو جذباتیات اور غصے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کے ارد گرد کا ماحول کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ریئیکشن کا مظاہرہ کریں، کیونکہ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ کی کسی بھی ناخوشگوار ایکٹیویٹی کو آپ کے مخالفین بھرپور طریقے سے انکیش کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس عشرے کا وقت اولاد کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کی اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں عشق و محبت سے وابستہ افراد اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شریک حیات کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ بہرحال اس عشرے کا آغاز تو ان معاملات کے حوالے سے اتنا اچھا وقت نہیں ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کے تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے معاملات کافی سنگین شکل اختیار کر چکے تھے، ان کے پاس بھی اس عشرے کے آخری ایام سے ایک ایسا وقت ہوگا کہ معاملات کو بہتر شکل دی جا سکے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو۔ 5 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 29 اگست کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 31 اگست کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سفر کے لیے جانے اور سفر کرنے کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ عشرہ آپ کے کسی حادثے کی زد میں آنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہی ہے کہ ان دنوں میں سفر سے اوائڈ کریں۔ ان دنوں میں آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس بات کو کچھ آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنا آپ کمائیں گے اتنے ہی آپ کے اخراجات بھی آگے کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنی سیونگز کرتے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو خوبصورت دکھانے، اچھے کپڑے پہننے کی طرف خاصی توجہ دیں گے۔ اپنی ذات کو دوسروں سے بہتر شخصیت، بہتر پوزیشن دکھانے کے لیے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، اور اس کے لیے آپ اپنے اوپر اخراجات بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں آپ اپنے گھریلو ماحول کو بھی اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے دوران آپ گھر کی تزئین و آرائش پر بھی اخراجات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عشرہ آپ کی سواری پر بھی اخراجات
کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو نئی سواری خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی ان معاملات کو حتمی شکل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے آغاز سے ہی مذہبی معاملات کو لے کر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ غیر مناسب اور غیر ضروری طور مکالمہ بازی میں جاتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اس اشرے کے دوران کوئی بھی فیصلہ نہ ہو۔ اس عرصے کے لیے آپ کو اپنے دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچانے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشاں رہیں گے۔ خاص طور پر ملازمت پیشہ افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنے دفتری معاملات کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی صحت میں خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، اور اس عشرے میں کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج آپ کو اس عشرے کے آخری ایام میں ملتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانا ہوگا۔ وہ لوگ جو ہمارے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے بہو کے ساتھ تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ یہ عشرہ حاملہ خواتین کو بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈیلیوری کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اس عشرے کی ہے تو اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو۔ یہ عشرہ آپ کے آپریشن کے ذریعے ڈیلیوری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو یا حفیظ ہو، 101 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق اس عشرے میں روٹی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 27 اگست کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوتے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے میں آپ اپنے روزمرہ امور کو، روزمرہ معاملات کو انتہائی عقل مندی اور سمجھداری اور اچھے اخلاق اور کشادہ ذہن کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کو کچھ چالاکی یا ہوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہو، ٹیڑے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہو، آپ اس ماحول کے حساب سے، اس مناسبت کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے اور اپنے کام کرواتے، اپنے کام نکلواتے نظر آئیں گے۔ یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس عشرے کا وقت آپ کے اندر ماحول کے حساب سے، جگہ کے حساب سے، وقت کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کرنے اور اپنے معاملات کو حل کروانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کا وقت مالی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ خوش آئند نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے اخراجات پر قابو کریں تو معاملات میں بہتری ظاہر ہوگی، کیونکہ آپ کے اخراجات زیادہ اور آپ کی انکم کم ہے، جس کی وجہ سے آپ مالی معاملات کے حوالے سے کچھ تناؤ کا شکار رہیں گے۔ ان دنوں میں آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف بھرپور رہے گی، اور اس عشرے کا وقت طالب علموں کے اچھے اور بہتر تعلیمی نتائج کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ آرام دہ زندگی، پرسکون زندگی کو پسند کریں گے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں کچھ آرام طلبی حد سے زیادہ بڑھتی نظر آئے گی۔ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے جو اگریشن، جو شدت آپ کے اندر ہونی چاہیے ان دنوں میں وہ نظر نہیں آتی، بلکہ آپ دوسرے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کچھ تناؤ کا شکار ہوتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی اتنا کوئی خوش آئند شکل اختیار کرتا نظر نہیں آ رہا۔ کسی کو کوئی ادھار رقم دے رکھی تھی تو وہ رقم بھی اس عرصے میں واپس ملتی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو خرابی صحت کا شکار ہیں، یہ عشرہ ان کی صحت میں مزید خرابی آنے اور بیماری کی طوالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اپنی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی مت برتیں۔ یہ عشرہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ اونچ نیچ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پارٹنرشپ کے کام سے وابستہ ہیں، ان کے اپنے شریک کار کے ساتھ کچھ تناؤ رہے گا، اور ان کو چاہیے کہ کاروباری معاملات پر گہری نظر رکھیں۔ وہ لوگ جو ذاتی کاروبار سے وابستہ ہیں،
اس اشرے کا وقت ان کے کام میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، خاص کر اس اشرے کے آخری ایام ان کے کام میں تیزی کو ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس اشرے کے اختتام سے آگے آنے والا وقت ان کے معاملات میں مزید بہتری اور آسانی کو ظاہر کرے گا۔ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی ایسی انبن ہوئی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے اب ایسا وقت ہے کہ معاملات کو بہتر شکل دی جا سکتی ہے۔ یہ وقت اس اشرے کا وقت آپ کی اولاد کی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، تو یہ وقت ان معاملات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ ان کی گئی کوششوں کے کوئی خاطر خواہ نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ بہتر مشورہ یہ ہے کہ فی الوقت ان معاملات کو حتمی شکل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وقت انتظار کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب بہتر وقت آئے گا تو ویڈیوز میں آپ کو ضرور آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس اشرے میں اپلائی کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج رونما ہوں گے۔ اس عرصے کے لیے وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فلق کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 25 اگست کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 22 اور 29 اگست کی ہے۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج سملہ کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام پے یا غائن سے شروع ہوتا ہے تو آپ بھی برج سملہ کے تحت آئیں گے۔ اس اشرے کا آغاز آپ کے ازدواجی معاملات میں بڑھتی ہوئی خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان کے بھی آپسی معاملات میں خرابی آتی نظر آ رہی ہے، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ معاملات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائیں۔ اس عرصے کے دوران غیر ضروری اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس عرصے کے دوران کاروباری افراد اپنی کاروباری صورتحال کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہیں گے۔ وہ اس بارے میں بھی فکر مند نظر آئیں گے کاروباری صورتحال میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے، کاروبار کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، اس بارے میں خاصے فکر مند نظر آتے ہیں اور پریکٹیکلی اقدامات کرتے نظر آتے ہیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عرصے کے دوران آپ کے مالی معاملات میں کوئی خاص مثبت تبدیلی رونما ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں آپ اپنی ذات پر بھی خاص توجہ دیتے نظر نہیں آئیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے لیے اندرون ملک سفر کرنا اتنا کوئی مثبت ثابت نہ ہوگا۔ اس عشرے میں آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عشرہ آپ کی صحت میں خرابی اور بیماری کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کسی کو کوئی ادھار دے رکھا ہے اور قرض کی واپسی متوقع کر رہے ہیں تو اس عرصے کے دوران وہ رقم یا وہ اشیاء وہ ادھار واپس ملتا نظر نہیں آ رہا۔ ملازمت پیشہ افراد کو بھی نوکری کے معاملات کے حوالے سے خاص طور پر دیکھ بھال کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ کو بہت زیادہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے معاملات کو بہتر شکل دی جا سکے۔ اس عشرے کے دوران اپنے گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے سواری کی خریداری کا ارادہ کر رکھا تھا اس عشرے میں وہ ان معاملات کو بھی حقیقی شکل دینے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے نظر آئیں گے۔ یار دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس عرصے کے آخری ایام کے دوران ان کو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے بیرون ملک سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات کی طرف بڑھتے ہوئے رجحانات اور مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ علم نشرہ کا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سبزی کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 31 اگست کی ہے۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج میزان کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام تے، رے، توئیں سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں جدوجہد کرتے نظر آئیں گے۔ معاملات میں کچھ رکاوٹیں مسائل کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں
تو انشاءاللہ تعالی معاملات میں بہتر اور مثبت تبدیلی رونما ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے بھرپور طریقے سے کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے کئی ایک کام حل کرواتے نظر بھی آ رہے ہیں اور آپ کی کئی ایک معاملات میں مدد کرتے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے دوستوں پر ہونے والے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو قانونی حوالے سے کچھ مشکلات درپیش ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو چاہیے کہ مدد کے لیے اپنے یار دوستوں سے ضرور رابطہ کریں۔ ان معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو ان کی طرف سے مدد ملتی نظر آئے گی۔ اس عرصے کا وقت ملازم پیشہ افراد کے لیے کوئی اتنا اچھا وقت نہ ہوگا، ان کے دفتری معاملات میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی تنخواہ میں اضافہ یا پروموشن وغیرہ کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی تو اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات میں بھی کچھ خرابی آتی نظر آئے گی۔ اس عشرے کے آغاز سے آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں کچھ تناؤ رہے گا، لیکن اس عشرے کے آخری ایام میں آپسی تعلقات میں کچھ بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ اشرا ان کے ان معاملات سے مالی فائدے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ طالب علموں کی توجہ تعلیمی معاملات کی طرف بڑھتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تعلیم کے علاوہ دیگر سرگرمیوں کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس دال کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 25 اور 29 اگست کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 27 اگست کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ اشرا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام زے، زال، دواد، زوئیں، نون سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کا اولاد کے معاملات کے حوالے سے کچھ جذباتی رویہ رہے گا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے زندگی میں گھریلو مسائل میں اضافے کو لے کر آئے گا۔ شریک حیات کے ساتھ اس بات پر تلخی پیدا ہوگی کہ آپ کا گھر، آپ کی سواری، آپ کی تنخواہ اچھی نہیں ہے یا کم ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے، ان کی طرف سے آپ کو اچھی خبریں ملیں گی۔ پرائز بونڈ، انعامی اسکیمیں وغیرہ کھیلنے والے افراد کو چاہیے کہ ان دنوں میں لالچ میں مت پڑیں کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کھلے دل کے ساتھ اپنا پیسہ خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ شریک حیات پر بھی اخراجات کریں گے۔ اس عرصے میں کاروباری مصروفیات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ وقت ان معاملات میں تیزی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں یہ معاملات بہتر انداز میں طے ہوتے نظر آئیں گے۔ رواں دنوں میں آپ سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے منصوبہ بنائیں گے اور آسان ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن کوئی خاص کامیابی ملتی نظر نہیں آتی۔ ملنے والی رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہوگا۔ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ان سے بھی رابطہ کریں، ان کی طرف سے آپ کو کچھ مدد ملتی نظر آ رہی ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر صحت سے وابستہ رہے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر نوکری ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آئیں گے اور لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رزاق ہو، یا واسع ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 22 اور 29 اگست کی ہے۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج قوس کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کی شریک حیات میں دلچسپی بڑھے گی اور اس کو خوش کرنے
خوش رکھنے کے حوالے سے آپ بھرپور طریقے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کے دوران آپ کو ان معاملات کے حوالے سے مشکلات سے واسطہ رہے گا۔ ان دنوں میں بچوں کی طرف سے آپ کو سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو آسان ذرائع سے روپیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آئیں گے۔ محفلوں، دعوتوں وغیرہ پر جانے کا اتفاق ہوگا اور اس وجہ سے بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ ذاتی سواری کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، دوران استعمال حادثے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اور سواری دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خفیہ دشمن آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان کی طرف سے کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن آپ کی گئی کوششوں میں آپ کو حسب منشا کامیابی ملتی نظر نہیں آتی۔ کاروبار سے منسلک افراد کے کام میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ تفریحی امور انجام دینے کی طرف زیادہ مائل رہے گی۔ اس عرصے کے آخری ایام میں نوکری کرنے والے افراد کو دفتری معاملات میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو۔ 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 29 اگست کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 22 اور 31 اگست کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 22 اگست سے 19 جنوری کے دوران پیدا ہوئے ہیں، برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور آپ کا نام جیم، خے، گاف سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ برج جدی کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے جانے کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں تعلیم کی طرف آپ کی توجہ کم رہے گی۔ کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرضہ دے رکھا ہے تو اس عشرے کے شروع کے ایام میں واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ اگر شروع میں آپ نے قرض واپس لے لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ درمیانی اور آخری ایام میں آپ کو قرض واپس ملتا نظر نہیں آ رہا۔ اس عرصے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ، شریک کار کے ساتھ تعلقات میں بہتری رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں آپ شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آئیں گے۔ ان دنوں میں آپ کے صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے دوران ملازمت پیشہ افراد کو مالی حوالے سے کوئی خوشخبری سننے میں ملے گی۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، وہ ان معاملات سے حسب منشا فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کی توجہ ارد گرد اور ادھر ادھر کے معاملات سے ہٹ کر اپنے گھریلو معاملات پر زیادہ رہے گی، اور آپ اپنے گھر کو بہتر بنانے، بہتر شکل کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ جہاں کہیں گھر سے کوئی سرگرمی نہ تھی، وہاں ایک دم سے آپ بہت سے کام شروع ہو جائیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے کئی ایک اخراجات کام کی چیزوں پر کم اور غیر ضروری چیزوں پر زیادہ ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو تعلیم کے حوالے سے اپنے دوستوں اور بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے مدد ملتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ ان کی طرف سے آپ کو کئی ایک معاملات میں بہتر رہنمائی اور مشورہ بھی ملتا نظر آتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 21 اور 27 اگست کی ہے۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج دلو کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہنے والا ہے۔ وہ لوگ جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور آپ کا نام سین، شین سے، سواد سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے لیے مالی مشکلات کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ آپ اپنے ایکسپنسز پر کنٹرول کرتے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے بیرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج دلو والے افراد جو کسی سے کوئی قرض رقم یا ادھار لینا چاہتے ہیں، تو وہ ان دنوں میں ان کو ملتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ لوگ جو اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں رشتے کی تلاش ضرور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ان دنوں میں ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی تعلقات میں بھی بہتری
کو ظاہر کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو معاملات میں خرابی آئی تھی، اب ایک ایسا وقت ہوگا کہ معاملات کو بہتر اور ایک اچھی شکل دی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو بھی ظاہر کرے گا۔ آپ کے تعلقات چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بہتر رہیں گے اور آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملے گا۔ سسرالی رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول کچھ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ والدہ کے مزاج سرد مہری کا حامل رہے گا اور آپ ان سے لگائی گئی توقعات بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ آپ کا انداز گفتگو لوگوں کے ساتھ کچھ تلخ رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے کئی ایک کام حل نہ ہو سکیں گے۔ اپنے معاملات پر، اپنے مزاج پر قابو کرنے کی کوشش کریں۔ اس عشرے کا وقت کاروبار سے وابستہ افراد کے کام میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی اتنی ایفرٹ دیتے نظر نہیں آ رہے جتنی ان کو دینی چاہیے، کیونکہ اس عشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ یہ اس عشرے میں ایک اچھا اور بہتر منافع سمیٹ سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رضا کو 3 تسبیحیں آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس عرصے کے دوران دال چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 25 اگست کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 22 اور 27 اگست کی ہے۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج حوت کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہنے والا ہے۔ وہ لوگ جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور آپ کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے اپنے والدین کے ساتھ کچھ خراب رویے کو ظاہر کر رہا ہے اور ان کے ساتھ آپ کے خراب تعلقات کے قیام کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے مزاج میں اچانک تبدیلی رونما ہوگی۔ اس عشرے کا آغاز آپ کی اچھی اور بہتر صحت کو ظاہر کر رہا ہے۔ دفتری معاملات کو لے کر کچھ پریشان نظر آئیں گے، لیکن یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ ان معاملات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو ان معاملات سے نکل سکتے ہیں۔ یہ عشرہ آپ کے بیرون ملک جانے کے لیے کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج کو رونما کر رہا ہے۔ ان دنوں میں بیرون ملک جانے کے لیے ضرور اپلائی کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے دوران آپ اولاد کے معاملات کے حوالے سے کافی متحرک رہیں گے۔ شریک حیات کی طرف آپ کی توجہ، پیار و محبت، آپسی تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ وہ لوگ جو مشترکہ بنیادوں پر کام کرتے ہیں اس عشرے کے دوران ان کے معاملات میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ صاحب اقتدار اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کے دوران صاحب حیثیت لوگ اور اعلیٰ افسران سے وابستہ کام حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ اگر آپ ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کی بات یا آپ کے مسئلے کو اس طرح سے سنتے نظر نہیں آتے اور اس کے حوالے سے کوئی مثبت ایکشن لیتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے عمرے زیارتوں کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کھانے پینے کے معاملات کے حوالے سے کچھ بد پرہیزی کرتے نظر آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو صحت میں خرابی آتی نظر آئے گی۔ اس عشرے کا وقت آپ کے لیے قیمتی اشیاء، سواری، گاڑی وغیرہ کے خریدنے کے لیے کوئی اتنا اچھا وقت ثابت نہ ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ اخلاص کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق زردے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 31 اگست کی ہے۔ برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران پخراج، جس کو انگلش میں ٹوپاز کہتے ہیں، اس ٹون کا ضرور استعمال کریں۔ اس عرصے کے لیے اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔